الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں اور مضبوط کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں ہیں اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا انہیں ملاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور بری طرح حساب لیے جانے کے سے خوف کھاتے ہیں اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ اس کی راہ میں خرچ کیا اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا،
یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، وہ گھر جو ہمیشہ قائم رہنے والے باغات میں ہے، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم دنیا میں مصائب پر صبر کرتے رہے۔ سو یہ آخرت کا گھر کیا ہی اچھا گھر ہے، اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 20 تا 25 سورہ الرعد۔ سامعین محترم، اللہ کے انعامات کا ذکر میں کر رہا تھا، اور اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہمارا یہ خاندانی نظام ہے۔ اس نعمت کا احساس یہاں سے ہوتا ہے کہ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو پیدا ہونے والے بچہ جو کچھ بھی لے کر نہیں آتا، جس سے کوئی چیز وابستہ نہیں کی جا سکتی، کمزور، ناتواں، بغیر کپڑوں کے، بغیر کسی وسائل کے، تنے تنہا جو بچہ پیدا ہوا، اب اگر یہ خاندانی نظام نہ ہوتا تو اس بچے کا کیا بنتا؟ اللہ نے پیدا کرتے ہی ایک بچے کے لیے خاندان کے اندر بہت بڑا نظام بنایا، اور یہ غیر متبدل نظام ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ماں ہے، باپ ہے، تائے چاچے ہیں، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، یہ جو رشتے ہیں یہ مضبوطی کا باعث ہے، یہ دیواریں ہیں ارد گرد کے لیے، یہ حصار ہے آپ کی حفاظت کے لیے یا آپ کی محبت کے لیے، یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت قرار دیا ہے، اس چیز کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے اللہ نے تمہیں کیا کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اس نعمت کو یاد کرو، یہ کتنی بڑی نعمت۔ خاندان یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، قبیلہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، رشتہ دار بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، دوست و احباب بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس نعمت کو سب سے مضبوط کرنے کا حکم اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اسلام نے جتنا ان رشتوں کو سنوارنے کا حکم دیا ہے اور ان نعمتوں کو بچانے کا حکم دیا ہے اور ان نعمتوں کی قدردانی کا حکم دیا ہے، شاید ہی کسی اور عمل پر اتنا اسلام نے زور دیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ معاشرے کی جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی انہی رشتوں میں ہے۔ لیکن ایک چمن ہو، نام چمن ہو، اور اس چمن کے اندر پھول نہ ہوں، اور پھول کے اندر پھر مختلف رنگ نہ ہوں، اور پھر اس پھول کے اندر خوشبو نہ ہو، تو اس کو چمن کون کہے گا؟ وہ گھر جس گھر کے اندر رشتوں کی پہچان نہ ہو، وہ گھر جن گھروں کے اندر رشتوں کی نعمت کی قدر نہ ہو، اور جن گھروں کے اندر رشتوں کا احساس نہ ہو اور رشتوں کے حقوق پورے نہ کیے جاتے ہوں، تو یہ کیسا گھر ہے؟ یہ تو ویرانہ ہے، یہ تو تباہی اور بربادی کی اماج گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انس سے پیدا کیا، اور انس کا معنی ہی یہی ہے کہ ہماری آپس کی محبتیں ہیں، کئی طرح کی محبتیں ہیں۔ انسان اکیلا تو اللہ ہی کی ذات اچھی ہے نا، انسان تو پیدا ہونے سے لے کر وفات تک
ایک دوسرے کا ہر معاملے میں محتاج ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دو طرح کے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، دو طرح کے لوگ ہیں جن کے ہم نے حقوق پورے کرنے ہیں یا جنہوں نے ہمارے کرنے ہیں۔ ان میں سے رشتوں میں ایک وہ رشتے ہیں جو غیر متبدل ہیں، جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ کوئی بندہ اگر یہ چاہے اپنے والد سے ناراض ہو جائے یا والدہ سے ناراض ہو جائے یا بھائی سے ناراض ہو جائے یا بہن سے ناراض ہو جائے تو کہ جی میں آپ کو بہن نہیں بناتا، ممکن ہے ایسا؟ باپ بدلا جا سکتا ہے، ماں بدلی جا سکتی ہے، بھائی بدلا جا سکتا ہے، بہن بدلی جا سکتی ہے، یہ بدلے نہیں جا سکتے۔ یہ غیر متبدل رشتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو حکم یہ ہے کہ ان کو جوڑے رکھو، ان کو کاٹنا نہیں۔ یصلون ما امر اللہ بہ، اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا ان کو جوڑو، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں کہ ان کو جوڑے رکھو، ان کو توڑنا نہیں ہے کسی صورت میں، ان کو جدا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے جوڑا ہے، وہ اللہ نے منسلک کیا ہوا ہے، غیر متبدل اللہ نے بنا دیا کہ یہ بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں بیوی بدلی جا سکتی ہے، خامد بدلا جا سکتا ہے، دوست بدلے جا سکتے ہیں، پڑوسی بدلے جا سکتے ہیں، یہ متبدل رشتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جو بدل نہیں سکتے آپ، تو جن رشتوں کو آپ بدل نہیں سکتے، سب سے بڑا حق بھی رشتوں کے اندر انہی کا ہوتا ہے۔ المقدم فالمقدم، شریعت کے اصول ہیں، شریعت کے ضابطے ہیں، اللہ نے بنایا ہے کہ جو مقدم ہے وہ مقدم ہے، جو مؤخر ہے وہ مؤخر ہے۔ جس کو اللہ نے پہلے رکھا ہے اس کو آپ نے پہلے رکھنا ہے، جس کو اللہ نے بعد میں رکھا ہے اس کو آپ نے بعد میں رکھنا ہے۔ یہ ترتیب آپ بدل نہیں سکتے، اس کی جگہ پر اس کو لے آئیں، اس کی جگہ پر اس کو لے آئیں، ساری دنیا کے دوستوں کو ملا لیں، ماں باپ کی سامنے ان کی کوئی حیثیت بھی بن سکتی نہیں بن سکتی۔ یہ وہ رشتہ ہے جو غیر متبدل ہے، اس کی اہمیت ہی کچھ اور ہے، اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ساری دنیا کے دوستوں کو ملا لیں، بھائیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو ملا لیں، عزیز و قارب جو آپ کے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اقربا جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، کیوں؟ اس سے معاشرے کی خوبصورتی بنتی ہے۔ آپ کے گھر کی خوبصورتی کیا ہے کہ آپ اگر 5 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، چاچے ہیں، تائے ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، یہ سارے یا مل کر رہتے ہیں، آپس میں محبت کے رشتے قائم ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، سارے آپ کی طرف بھاگتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے غم کو دور کرتے ہیں، آپ کی پریشانیوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہی تو رشتے ہیں، اور کیا ہے؟ یہی تو وہ چیز خوبصورتی ہے معاشرے کی، جس سے معاشرہ مزید خوبصورت بنتا ہے۔ اور دنیا آج اس سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مادہ پرستی نے ہمیں دنیا کی طرف جب مائل کر دیا تو اب ہماری دوڑ یہ ہے کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے، دنیا ہمیں مل جائے، دولت ہمیں مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، رشتہ دار ختم ہو جائیں، بھائی بہن ختم ہو جائیں، ماں باپ بالکل ناراض ہو جائیں، روٹھ جائیں، جدا ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا۔ جس رب نے آپ کو بنایا ہے، جس رب نے آپ کو زندگی دی ہے، جس رب نے آپ کے سانسیں چلائی ہیں، اس رب نے آپ کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں، ان قوانین میں میرے رب نے ایک بہت بڑی نعمت آپ کو دی ہے، اور نعمت کیا ہے؟ وہ یہ رشتوں کی نعمت۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ زمانہ جاہلیت میں اسی کی تو احساس نہیں تھا، رشتہ داری ہی کا تو پاس نہیں تھا، تو فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا۔ فرمایا تم سارے کے سارے آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، آگ کے دھانے پر کھڑے تھے، قریب تھا کہ تم اس آگ کے اندر گر جاتے، جل کر راکھ ہو جاتے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسلام کی نعمت سمجھ آ گئی، اور اسلام نے جو احکامات دیے اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے، سارے کے سارے مسئلے ختم ہو گئے۔
دو انبیاء ایسے ہیں جن کا قرآن پاک نے ذکر کیا. ایک ان میں حضرت یوسف. حضرت یوسف کی زندگی سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا حضرت یوسف پر جو ظلم ہوا تھا، جو رشتہ داروں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، بھائیوں نے کیا، سگے بھائیوں نے کیا، ماں جائے بھائیوں نے کیا، کیا دنیا کے اندر ایسا سلوک کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا. بھائیوں نے ڈالا ہے، کوئی غیروں نے تو نہیں ڈالا. ہم نے اب کردار کون سا ادا کرنا ہے؟ ہم نے برادران یوسف کے کردار کو اہمیت دینی ہے یا حضرت یوسف کے کردار کو اہمیت دینی ہے؟ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ برادران یوسف کا کردار بہت اچھا تھا، تو اسلام نے ان کی تو عظمت نہیں بیان کی، ان کے کردار کو اچھا کردار تو نہیں کہا. کردار جو پیش کیا گیا، عمل جو پیش کیا گیا، نمونہ جو پیش کیا گیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی تھی. بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. باپ کو آ کر خبر یہ دے دی کہ اس کو بھیڑیا کھا گئے. راستے میں مارتے ہوئے لے کر گئے، راستے میں اس پر تشدد کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ان کو اٹھایا گیا اور پھر جا کر بیچ دیا گیا. پھر عزیز مصر کی بیوی کا الزام لگا، پھر اس الزام کی پاداش میں یا اس سے بچنے کے لیے 7 سال تک قید جیل کاٹی گئی. یہ جیل کس کی وجہ سے کاٹی گئی؟ بھائیوں کی وجہ سے. بے گناہ ایک انسان، بے گناہ صرف نہیں ہے، جس کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں تھا اور جو زندگی میں سب سے عظیم انسان تھا، اس انسان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ 7 سال تک جیل میں چلے گئے. جیل سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخت عطا کر دیا، بادشاہ بنا دیا. اب بھائی آئے ہیں مانگنے کے لیے، بھائی پہچان نہیں رہے، انہوں نے پہچان لیا. اب کیا سلوک کیا حضرت یوسف نے؟ ان کو مارا، برا کہا، تمہاری وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا. آپ یقین جانیے ہماری زندگی میں یہ بات نکل جائے نا، ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی. نکال کر دیکھ لیں، تجربہ کر لیں. زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، یہ سارے گلے شکوے، یہ باتیں ساری کی ساری زندگی سے ختم کر دیں. اور بالخصوص رشتہ داروں کے متعلق تو زبان پر لانا تو دور کی بات ہے، سوچے بھی نہ زبان پر لانے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو راشن بھی دیا، غلہ اضافی بھی دیا، اور پھر کہا کہ جو بھائی گھر کے اندر اس کو بھی لے کر آؤ، اس کے لیے بھی دیں گے. پھر وہ بھائی آیا، اس کو بھی دیا. اور پھر اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کی جان پہچان ہوگی، پہچان کے کہ یہ یوسف ہیں، تو پھر حضرت یوسف نے کیا کہا؟ جب پھینکا گیا تو اس وقت تو بچے تھے، اس وقت کچھ کر نہیں سکتے تھے. باپ سے دور کیا، گھر سے دور کیا، بازار کے اندر بکنے کا موقع فراہم کیا، جیل کے اندر چلے گئے، پریشانیوں پر پریشانیاں آئیں. ساری باتوں کے باوجود حضرت یوسف نے زبان پر ایک جملہ نہیں کہا، فقط اتنی بات کہی، لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہارے اوپر آج کے دن کوئی بدلے کی بات نہیں کرتا. یغفر اللہ لنا ولکم، میں تمہارے لیے بھی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اپنے لیے بھی اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کسی کو کہہ دینا کہ یہ غلطی کی، آئندہ کے لیے نہ کرنا، آج معاف کر رہا ہوں آئندہ معاف نہیں کروں گا. ایک یہ ہے کہ اگلے کو غلطی کا احساس بھی نہ ہونے دینا، غلطی معاف بھی کر دینا اور ساتھ احسان کرنا. اس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے. بات لفظوں میں بیان کرنی تو بہت آسان ہے، عمل کی زندگی میں یہ بات بڑی مشکل ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جو اللہ کا ڈر رکھنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، جو اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں، جو انبیاء کی سیرت کو سامنے رکھتے ہیں، جو انبیاء کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہیں. ان کے لیے تو یہ کام مشکل نہیں. بڑی سے بڑی زیادتی ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ آخر معافی بھی تو اللہ نے رکھی ہے، درگزر بھی تو اللہ نے رکھا ہے، رشتوں کا پاس بھی تو اللہ نے رکھا ہے. آپ ایک چیز چھوڑ دیں دوسری اختیار کر لیں. دنیا کے ہر معاملے کا فیصلہ کیا دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر تو نہیں ہوتا. آپ آخرت کے اندر چھوڑ دیں کہ دنیا کے اندر میں وہی کروں گا جو میرے رب نے حکم دیا ہے، اور جہاں تک عدل اور انصاف کی بات ہے وہ میرا اللہ وہاں پر کرے گا. فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. معمولی بات تو نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیا شان ہے ابوبکر صدیق کی اور ان کی بیٹی کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل تصویر لے کر آئے کہ یہ وہ عورت ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے حکم سے نکاح ہوا، الزام لگ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں۔ اب باپ کس حد تک بیٹی کے معاملے میں حساس ہوتا ہے، کبھی آپ سوچیں نا بیٹھ کر، اور باپ بھی ابوبکر صدیق ہو، نیکی کی انتہا پر ہو، اور بیٹی صدیقہ کائنات ہو جس سے بڑی نیکی کی راہ پر کوئی بھی نہ ہو، رسول اللہ کی بیٹی، رسول اللہ کی بیوی، صدیق کائنات کی بیٹی، ایک نسبت نہیں سینکڑوں نسبتیں ہیں حضرت صدیقہ کائنات کی۔ الزام لگ گیا۔ اب الزام لگانے والوں میں جہاں غیر شامل تھے وہ اپنے بھی شامل ہو گئے۔ قریبی رشتہ دار، وہ رشتہ دار جو گھر سے کھاتا تھا، جس کو ہر مہینے گھر سے راشن دیا جاتا تھا، جو زیر کفالت تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مصطح بن اساسہ۔ لوگ کہتے ہیں نا جی اپنوں کے بڑا درد ہوتا ہے، اپنوں کا درد ہی تو مندمل کرنا ہوتا ہے، اپنوں ہی کے زخم کو تو دور کرنے کا حکم ہے، غیروں کے زخم کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اپنوں کے زخم برداشت کرنے کا حکم ہے، غیروں کے زخموں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہی تو ایمان کا امتحان ہے، یہی اسلام کا امتحان ہے، یہاں دین کا امتحان ہے، یہاں صبر کا امتحان ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا امتحان کہ آپ کس چیز کو پورا کر رہے ہیں، اپنی اناء پرستی، اپنی غیرت، خاندان کی باتیں، دوست و احباب کی باتیں، یہ اللہ کا حکم۔ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد بالکل سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ الزام لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ بھی شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے برات کی آیات نازل کی، سورہ نور کی آیات اتری، اللہ نے برات کر دی، حضرت عائشہ صدیقہ کی برات اتری کہ یہ خاتون کائنات کی سب سے عظیم خاتون ہے، پاک دامن خاتون ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتقاضۂ بشریت غصہ آ گیا، کہنے لگے کہ چلو یار باقی تو جو کچھ کیا، میرے گھر کا بندہ، میرے گھر کے اندر کھانے والا، میرے گھر سے راشن لینے والا، میرے زیر کفالت، اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا۔ تو کہنے لگے آج کے بعد مصطح تیرا راشن پانی بند ہے۔ بظاہر تو یہی کچھ ہو سکتا تھا کہ تیرا راشن پانی آج کے بعد بند ہے، چلا جا میرے گھر سے۔ قرآن پاک کی آیات اترتی ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے ایمان، کہ اللہ کی بات کو سامنے رکھنا اور اپنی بات کو پیچھے کر دینا، اللہ کے حکم کی قدردانی کرنا اور اپنی سوچ اور فکر کو پاؤں کے نیچے رون ڈالنا کہ نہیں میرے اللہ کا حکم ہے، میں وہ پہلے مانوں۔ ہمارے سامنے قرآن کی آیات آتی ہیں، احادیث مبارکہ آتی ہیں، صحابہ کے واقعات آتے ہیں، ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی اناء کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنے ذہن کو نہیں چھوڑتے، اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ، خود تراشیدہ غیرتوں کو نہیں چھوڑتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج کے بعد سب کچھ بند ہے، تیرا میرے ساتھ قطع تعلقی ہے، تو نے میری بیٹی پر الزام لگایا، رسول اللہ کی بیوی پر الزام لگایا۔ کتنی بڑی اچھی بات تھی، کتنی سچائی پر مبنی بات تھی، کس قدر غصہ بجا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات اترتی ہیں ابوبکر صدیق کو بلاتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اسلام، دین کی اہمیت، اللہ کے حکم کی اہمیت۔ ورنہ رسول اللہ کو تھوڑا دکھ تھا، بیوی تو آپ کی تھی اور سب سے پیاری بیوی تھی، اس بیوی پر الزام لگا اور لگانے والے کے متعلق قرآن کی آیات اترتی ہیں۔ ابوبکر صدیق کو بلا کر قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا نا مصطح کے بارے میں کہ اس کا دانہ پانی بند ہے، اللہ نے یہ آیات اتار دی ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب تھے، دل کے وہ نرم دل تھے، انتہائی رقیق القلب۔ آیات مبارکہ سنی،
اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، چادر گر گئی، چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیں، آپ کا رب گواہ رہے، میں نے مصطح کو معاف کر دیا ہے، میں نے مصطح کو معاف کر دیا، اور میں نے اس بنا پر مصطح کو معاف کیا کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے، تم لوگوں سے درگزر کرو اللہ تم سے درگزر کر دے، تم لوگوں کو ملا دو اللہ تمہیں ملا لے، تم لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دو اللہ تمہاری باتوں کو چھوڑ دے، تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ تمہارے لیے حسن سلوک کے دروازے کھول دے۔ اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا، مصطح کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور بلا کر کہا، مصطح تیرے متعلق میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، میرے اللہ کا حکم آیا ہے، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے، اور ساتھ جو پہلے میں تیری کفالت کرتا تھا، جتنے پیسے پہلے دیتا تھا، اب ڈبل تجھے میں پیسے دیا کروں۔ کس بنا پر یہ فیصلہ بدلا؟ اللہ کے حکم پر، کہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے کہ صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر، رشتوں کو توڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ کوئی ایسا عمل آج تک مجھے نہیں ملا، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں ذخیرہ احادیث میں، کہ کوئی ایک عمل ایسا ملے جس سے قطع تعلقی جائز قرار دی جائے، کہ رشتوں کو توڑ دو، رشتوں کو ختم کر دو، رشتوں کو بھلا دو، حقوق کو ختم کر دو۔ کوئی ایک عمل مجھے ایسا نہیں ملا ہے آج تک، کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے رشتے حقوق پورے نہ کیے جائیں، ان سے قطع تعلقی کر دی جائے، ان سے صرف نظر کر دیا جائے، ان کو بھلا دیا جائے، جن کو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، جن کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ آپ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو آپ ان رشتوں کو کس طرح پامال کر سکتے ہیں؟ نہ آپ نے بنائے ہیں نہ آپ توڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بنائے ہوتے تو آپ توڑ دیتے، بنائے اللہ نے ہیں، توڑنے کا اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ بنائے بھی اللہ نے، اور اللہ نے جوڑنے کا آپ کو حکم دیا ہے، جوڑو جوڑو ان کو، درگزر کرو ان سے، معاف کرو ان کو، صلہ رحمی کرو ان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں رشتوں کو ملاتا ہوں، وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کے قریب جاتا ہوں مجھے برا کہتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ فرمایا میرے ساتھی، سل من قطع، جو تو اس سے توڑتا ہے حکم یہی ہے کہ تو اس سے جوڑ دے، توڑنے والوں سے جوڑنے کا حکم ہے۔ آج تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی کو جی ہے، جو مجھے ملے گا میں اس سے ملوں گا، جو مجھے کرے گا میں اس سے کروں گا، جو مجھے اچھا کہے گا اس سے اچھا کہوں گا، جو مجھے حسن سلوک کرے گا اس سے حسن سلوک کروں۔ یہ تو آپ بدلے میں کر رہے ہیں، یہ تو آپ بدلے میں کر رہے ہیں۔ آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرائض متعین کیے ہیں وہ آپ کیسے پورے کر رہے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کرنے والے رشتہ دار تھے، مارنے والے رشتہ دار تھے، بیٹیوں کو طلاق دینے والے رشتہ دار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو نیزہ مار کے حمل گرانے والے بھی رشتہ دار تھے، ہجرت پر مجبور کرنے والے بھی رشتہ دار تھے، صحابہ کو شہید کرنے والے بھی رشتہ دار تھے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہو گئیں، اور فتح مکہ ہوا تو سارے رشتہ دار سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نظریں جھکائے ہوئے، گردنیں جھکائی ہوئی، اور صحابہ کرام تلواریں سونت کر کھڑے تھے، بھی حکم ہوگا ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ قریش کے لوگوں میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جو تم نے میرے ساتھ کیا کہ یہی سلوک؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ کریم، آپ کے والد کریم، آپ کے دادا کریم، آپ کے پردادا کریم، آپ سے ہمیں یہ امید نہیں ہے۔ دیکھیں لوگ جو مرضی ہے کر بیٹھے، لیکن ان کو یہ خیال تھا کہ ہمیں ان سے یہ امید نہیں، ہم جو مرضی کریں گے یہ اس کا جواب نہیں دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو قریش کے لوگوں میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، آج کوئی بدلہ نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارے سامنے ہے، یہ زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ زندگی ہے ہمارے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، حضرت یوسف نے پیش کی، یا حضرت بکر صدیق نے پیش کی۔ یہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اس طریقے سے رشتوں کو ملاؤ، یہ نعمت ہے، اس نعمت کے متعلق اللہ کل پوچھے۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، اور یہ خاندان بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بچائیں، اہمیت کا احساس کریں، اس نعمت کی قدردانی کریں، ان نعمتوں کو بھرپور طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، مبادا کہ ایسا نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نعمت کے متعلق کھڑے ہوں تو ہاتھ خالی ہو، اور رشتہ داروں کے ہاتھ ہمارے گریبانوں پر ہوں، اور شکوہ کنا ہو کہ اس نے ہمارے حقوق پورے نہیں کیے، تو وہاں پر جو ناکامی ہے اس ناکامی سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کے حکم کی پابندی کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا